الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ رب العزت نے مال کے حوالے سے یہ قانون بیان فرمایا تھا، بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ ایک دوسرے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر جو ہے نا وہ ہتھیاؤ نہیں، کھاؤ نہیں، اپنے تصرف میں نہ لاؤ، اپنی ملکیت میں نہ لاؤ۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر بھی ہے اور اس کی توضیح بھی ہے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کے دو معنی علماء نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خودکشی ناجائز ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے لا یقتل احدکم نفسہ، انسان اپنے آپ کو قتل نہ کرے، اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے، علماء نے کہا کہ لا تقتلوا انفسکم، دوسرے کو قتل کرنا یا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ کس طرح؟ اگر اسلامی قانون ہے اور وہاں قصاص کا قانون نافذ ہے تو پھر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ قصاص کے قانون میں تمہاری زندگی ہے، تم اسے نہیں مارو گے اور پھر تم خود بھی نہیں مرو گے، دونوں زندہ رہو گے، دونوں زندہ رہو گے۔ جب پتہ ہو کہ میرا سر لے جانا ہے تو پھر انسان جرت نہیں کرتا، اور جب پتہ ہو کہ مار دیتا تو چل میں چھوٹ جانا ہے تو انسان دلیر ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تو اللہ رب العزت نے اس قانون قصاص کے اندر لوگوں کی سلامتی اور ان کی بقا اور ان کی زندگی کا تحفظ کا سامان، ان کی زندگی کے تحفظ کا سامان کیا ہوا ہے۔ اور جب انسان یہ جانتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے مارا جائے گا تو اپنے آپ کو تو انسان بچاتا ہے نا، تو انسان دوسرے کو مارنے سے بھی بچے گا۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرے کو نہ مارو کہ اس کو مارنے میں تم خود بھی مر جاؤ گے۔ ایک تو یہ ہے کہ قانون قصاص نافذ ہو اور اس میں انسان کی جان جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے خاندان والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہوں یہ ٹردا پھردا سب نظر آتا ہے، سامنے بڑا برا لگتا ہے، سامنے بڑی اس دی تکلیف ہوتی ہے، ساڈا دکھ اور ساڈا غم تازہ ہو جاتا ہے کہ ہیں ساڈے فلانے دا قاتل جڑا ہے پھردا پیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ قتل کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تعبیر فرمائی کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اگر تم کسی کو قتل کرو گے تو قتل کی ایسی بنیاد ڈال دو گے کہ پھر تم بھی نہیں بچو گے، تمہاری نسل بھی نہیں بچے گی، اور یہ سلسلہ اسی طرح پھیلتا چلا جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ قرآن کا اسلوب ہے تعبیر کا، اور ان چیزوں کو ہمیں اپنی تعلیمات کے اندر، اپنے خطبوں کے اندر، اپنے وعظوں کے اندر اس طرح نمایاں کرنا چاہیے جس طرح قرآن مجید کی اس تعلیم کا پس منظر ہے، اور اس کے اندر وہ معنویت ہے، اور اس کے اندر وسعت، گہرائی اور شمول ہے۔ یہ ساری چیزوں کو واضح کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا آسان ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور پھر جو آیت کو ختم کیا، تذیل جو ہے ان اللہ کان بکم رحیما، یہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیے ہیں یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ تمہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ آپس میں مال ناحق ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، حلال اور جائز طریقے سے کھاؤ، دشمنیاں نہیں پیدا ہوں گی،
اور انسان حرام کھا کے نعوذ باللہ ایک تو اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے اور دوسرا لوگوں کے ہاں بھی مبغوض بنتا ہے۔ محنت کر کے حلال کر کے کھائے تو لوگ اسے محبت کرتے ہیں، دھوکہ دے کے، فریب کاری کر کے، چوری ڈکیتی کر کے، غصب کر کے، خیانت کر کے کھائے تو لوگوں کے اندر اس کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، مبغوض ہو جاتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ کا بھی ناپسندیدہ اور بندوں کا بھی ناپسندیدہ۔ اور اگر جو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے والا جو ہے وہ اپنے لیے ہی، وہ کہتے ہیں نا چاہ کندارا چاہ درپیش، جو وہ کنواں کھودتا ہے کسی کے لیے اس کے آگے بھی کنواں ہوتا ہے، وہ یا اسی پہ گر کے مر جاتا ہے یا کوئی اور اس کے لیے کھود دیتا ہے اور اس میں گر کے مرتا ہے وہ۔ تو انسان کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حکم اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ ان اللہ کان بکم رحیمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحیمہ، رحمان اور رحیم یہ اللہ رب العزت کی دو صفاتی نام ہیں اور بہت زیادہ قرآن مجید میں ان کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ، رب، رحمان، رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ سب زیادہ تو لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد پھر لفظ رب ہے اور اس کے بعد پھر رحمان اور رحیم یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے والے اس کے اسماء حسنہ ہیں سبحانہ و تعالی۔ تو ان اللہ کان بکم رحیمہ، رحمان جو ہے اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ مبالغہ، اور یہ فعلان کا وزن جو ہے یہ جوش اور قوت ظہور پر دلالت کرتا ہے، ہیجان پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ رحمت بڑی پرجوش رحمت ہے، اللہ رحمان۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ رحمان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت ذاتی ہے، رحمت یہ ذاتی صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی رحمت کا جوش ہے اس کے اندر، اور اس کی رحمت جو ہے بڑی پرجوش رحمت ہے، سب کو نوازنے کے لیے بےتاب ہے، وہ ایسا ہے وہ اپنی ذات کے اندر رحیم کہ وہ سب کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پرجوش ہوتی ہے نا، وہ جوش جذبہ وقتی ہوتا ہے اور اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کے اندر دوام، استمرار اور کسی چیز کا جاری و ساری رہنا یہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کی جو فعلی کیفیت ہے اس کا اظہار ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ تو فعل جو ہے اس کا، یعنی لوگوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، رحمت رحمان جو ہے اس کی ذاتی صفت کا اظہار ہے، اور رحیم جو ہے یہ اس کی فعلی صفت کا اظہار ہے، یہ اس کی فعلی صفت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے مومنین کے لیے رحیم ہے اور رحمان جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ مومنین کے لیے اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی رحمت خاصہ اللہ رب العزت کی مومنوں کے لیے ہے، وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ تو یہ رحمت خاصہ ہے، ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت مومنین کے لیے خاص ہوتی ہے، لیکن اس کی رحمت سے ساری اس کی مخلوق، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی بغاوت کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب سے آگے ہے اور اس کے غضب پر غالب ہے۔ سبقت غضبی وہ غلبت غضبی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو رحمت اس کی عام ہے لیکن مومنین کے لیے خاص ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت صرف مومنین کے لیے ہوگی، اور وہ جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے گا، ان کے گناہ بھی معاف کرے گا، ان کے لیے حشر کی سختیاں بھی آسان کرے گا، پھر ان کے لیے اہل ایمان کی سفارش بھی قبول کرے گا، اور پھر اپنی خاص رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ
لوگوں کو جہنم سے بھی آزاد کرے گا اور بغیر حساب کے جنت میں بھی داخل کرے گا، یہ ساری اللہ کی رحمت کے مظاہر ہوں گے۔ اور پھر سب سے بڑا اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ انت رحمتی ارحم بکی من اشاء وانت غضبی اعذب بکی من اشاء۔ جہنم جو ہے یہ اللہ کے غضب کا مظہر ہے اور جنت جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ اس حکم کی تذییل ہے جس سے اس حکم کی مصلحت اور انسان کے لیے اس کے لیے عمل کا جذبہ بیدار کرنے والی چیز ہے کہ یہ حکم جو ہے تنگی کے لیے نہیں ہے، رحمت کے لیے ہے، اس میں رحمت ہے، مصلحت بھی ہے، اور مصلحت کو محفوظ کرنے کے لیے جو اس نے قانون اور ضابطہ بنا دیا ہے یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی یہ کام کرے، ذالک یعنی المذکور، اکل المال بالباطل اور قتل الانفس، ومن یفعل ذلک ای اکل مال غیرہ او قتل نفسا معصومۃ، ذالک سے مراد کیا ہے؟ ای ما ذکر، جو پیچھے ذکر ہوا ہے، جو یہ کام کرے جس سے منع کیا گیا ہے وہ اس نہیں کو نظر انداز کر کے اس محظور کا ارتکاب کرے، ومن یفعل ذالک، اور جو کوئی اس نہیں کو توڑے اور اس محظور کا ارتکاب کرے، یعنی جس کام سے منع کیا گیا وہ کام کرے، من یفعل ذالک، اکل مال الغیر یا قتل النفس، اپنی جان کو یا کسی دوسرے کی جان کو جو قتل کرتا ہے، عدوانا، عدوانا ادا یادو سے نکلا ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا، آگے نکلنا۔ تو عدوانا، عدوان جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا، تعدی یا تعدی تعدیا، اسی سے نکلا ہے، تعدی، زیادتی کرنا اور کسی کے اوپر ظلم ڈھانا۔ تو غیر کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے یہ کام کرے، یعنی اس کے مال کے اوپر زیادتی کرے اور اس کی جان کے اوپر زیادتی کرے، اس کا مال چھین لے، اس کی جان تلف کر دے، وظلمًا، دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے نا، دوسرے کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن انجام اس کا کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنا۔ من یفعل ذالک عدوانا وظلما، زیادتی کرتے ہوئے دوسرے پر، وظلما، اس لیے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب کا مستوجب اور مستحق بناتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکے گا، اور اللہ رب العزت کا جو قانون مکافات اور قانون مجازات ہے اس کے مطابق پھر اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ تو وہ اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اس کام کا مجھے کوئی جو ہے نا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں، انسان جو ہے جو برا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے برا ہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء، کیا معنی؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا، جنہوں نے برا کیا پھر برا ہی ان کا انجام ہوا، السوء، بہت برا انجام ہوا برائی کرنے والوں کا۔ تو انجام برا ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھا، اور اگر انسان ظلم زیادتی برائی کرتا ہے تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان بھی اس ظلم زیادتی کا شکار ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے۔ ادھر ظلم کیا، ادھر اس نے ظلم کیا، ادھر اس نے ظلم کیا، ایسا ظلم کا ایک سرکل بن جاتا ہے اور ایک سائیکل بن جاتا ہے کہ پھر ایک ادھر سے ظلم کرتا ہے ادھر سے سہتا ہے، وہ ادھر سے کرتا ہے ادھر سے سہتا ہے، تو یہ ایسا ہی ظلم کا ایک گھن چکر بن جاتا ہے کہ جس کے اندر لوگ جو ہیں پستے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں،
لیکن ظلم کو چھوڑ کے عدل والے راستے کے اوپر آ جائیں، احسان والے راستے کے اوپر آ جائیں تو ظلم ختم ہو جائے گا معاشرے۔ دوسرے کا ظلم نظر آتا ہے لیکن اپنا جو کرتے ہیں وہ انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ عدوانًا وظلمًا، یہ من يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا، عدوان اور ظلم یہ دونوں مصدر ہیں، اور یا تو یہ مفعول لاجلہ ہی بن رہے ہیں، یعنی للتعدی والظلم، جو کوئی یہ کام کرے زیادتی اور ظلم کے لیے، یا پھر یہ من یفعل ذلک عدوانا وظلما یہ حال بن رہے ہیں، مصدر ہیں لیکن حال بن رہے ہیں، یعنی من یفعل ذلک عدوانا عادیا وظالما، یہ اس کا فاعل کا حال بن رہے ہیں، یہ فاعل کا حال بن رہے ہیں۔ تو دونوں طرح اس کا اعراب جو ہے وہ علماء نے بیان کیا ہے۔ فسوف نصلیہ نارا، ومن یفعل شرطیہ ہے نا، تو فا اس کے جواب میں آئی ہے فسوف نصلیہ نارا۔ اصلا یصلی، اسلان کا معنی سلی یسلا، لا یسلاہا الا الاشقی۔ صلاح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایسے داخل کرنا کہ چاروں طرف سے اس نے اس کو گھیر لیا ہو، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہو۔ سوف نصلیہ نارا، جیسے شلیک اور بھٹا جو ہے یہ آپ بوبل میں نہیں ڈال دیتے، ہر طرف آگ ہی آگ ہوتی، اس طرح اس کو آگ کے اندر گھسا دیا جائے گا کہ ہر طرف سے آگ ہی اس کو جلا رہی ہوگی۔ نعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فسوف نصلیہ نارا، ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ نارن بعض اوقات تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہوتی ہے، بڑی آگ کے اندر داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے اوپر بالکل سہل اور آسان ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ رب العزت نظر نہیں آتا، اللہ کی گرفت کا بھی پتہ نہیں چلتا بندے کو۔ بندہ کہتا ہے کہ مجھے کون پکڑنے والا، میں تو آزاد ہوں، میں کس کے قبضے میں ہوں، میں تو آزاد ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس کو پکڑ بھی لیں گے اور اس کو دوبارہ زندہ بھی کر دیں گے اور اس کو جہنم میں بھی ڈال دیں گے۔ یہ سارا بندوبست جو ہے اللہ کے لیے تو بالکل آسان ہے، صرف اللہ رب العزت کا مقرر وقت ہے، جب وہ آئے گا تو یہ سارا کچھ اس کی اذن اور مشیت کے مطابق خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ انسان جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی پناہ یا کوئی بچاؤ یا کوئی کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکے گا کہ یہ ہو نہ سکے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ چلیے یہ تو الحمدللہ مقطع جو ہے پورا ہوا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم وہاں تک پڑھ لیں جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی صورت، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور اس لیے بھی میں نے کہا کہ یہ نکاح کے، طلاق کے اور عورتوں کے حقوق وغیرہ کے یہ مسائل آج کل بڑے زیر بحث آتے ہیں، پوچھنا پڑتا ہے، لوگ بتاتے ہیں، سنتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ذرا ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو اچھی طرح قرآن مجید کی حکمت بالغۃ، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان خود بھی مطمئن ہو اور دوسروں کو بھی مطمئن کر سکے۔ اور آگے جو ہے وہ کبائر کا بیان اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم چیپٹر ہے زندگی کا کہ کبائر کی معرفت اور ان سے اجتناب اور ان کے بارے میں جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کو انسان اچھی طرح سمجھے اور اس کی روشنی میں پھر اپنے عمل کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور لوگوں کی تعلیم، تربیت، تزکیہ، اصلاح، اس کے حوالے سے بھی انسان ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ آپ بھی مطالعہ کریں تفسیر ابن کثیر کا بھی، اور دوسرا جو اس کے متعلقہ چیزیں ہیں، خاص طور پر جو کبائر کے متعلق کتابیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بھی لکھا ہے رسالہ، اور ایک اور بڑا موسوعہ ہے اس کے متعلق ابن حجر الہیتمی کا، کیا نام ہے اس کا، الزواجر عن اقتراف الکبائر، اور بھی ہوں گے میرا خیال ہے، دیکھیں آپ، تو جو میسر ہو اس کو پڑھ لیں۔ یہ بہت ضروری چیپٹر ہے کہ انسان ان سے بچے بھی اور لوگوں کو بھی بچائے، اور اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگے کہ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور اللہم اعذنا
من کبائر الاسم ظاہرہا و باطنہا. اللہ تعالیٰ استقامت بخشے راہ حق کے اوپر.